ایران کی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال بالخصوص آبنائے ہرمز سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال کو جنگ سے الگ نہیں دیکھا جا سکتا، دونوں معاملات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کی گفتگو، کہا کہ امن کے خواہاں ممالک کو ایران کے خلاف کسی بھی جارحیت کی مذمت کرنی چاہیے۔ عالمی برادری کو خطے میں امن کے قیام کے لیے مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ کشیدگی میں کمی لائی جا سکے۔ امریکی صدر ٹرمپ بھی بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر ایک ہی تقریر میں کئی بار اپنی بات بدلنے لگ گئے۔ بعض اوقات چند منٹوں میں ٹرمپ کے متضاد بیانات سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں امریکہ کو عظیم ملک بتا کر دوسرے ہی لمحے مدد کی اپیل کر دی۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے اتحادیوں کی مدد کی درخواست کر کے پلٹ گئے۔ دوسرے ہی لمحے کہنے لگے کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہے، مگر جانتا ہوں کہ وہ مدد کرنے نہیں آئیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو اگلے ہی لمحے پھر کہا وہ مدد کے لیے بہت پرجوش ہیں، ہمیں ان کی کشتیوں اور دیگر سہولتوں کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ اس تقریر کے دوران کہنے لگے کہ ہمارے دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ ایران جنگ ٹرمپ کے لیے ڈراؤنا خواب بن گیا۔ اہم اتحادیوں کے بعد اہم سرکاری افسران بھی ساتھ چھوڑنے لگے۔ امریکہ کے ڈائریکٹر نیشنل ٹیررزم سینٹر کا ایران جنگ پر مستعفی ہونے کا اعلان۔ سوچ بچار کے بعد میں نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے، ایران سے جاری جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا۔ سینیٹر جو کینٹ کا دو ٹوک پیغام، کہا کہ ایران سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ امریکہ نے اسرائیل لابی کے دباؤ میں آ کر جنگ شروع کی۔ امریکی میڈیا اور اسرائیلی حکام نے غلط معلومات پر پھیلائی۔ ہسپانوی اداکار کی جانب سے فلسطین کے حق میں لگایا جانے والا نعرہ توجہ کا مرکز بن گیا۔ ہسپانوی اداکار ہائیویر ہارڈیم نے فلسطین کے حق میں نعرہ لگایا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ اداکار ہائیویر کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر سخت تنقید کی گئی۔ کہا کہ ہم 23 سال بعد ایک غیر قانونی جنگ میں ہیں جو ٹرمپ اور نیتن یاہو نے ایک اور جھوٹ کی بنیاد پر حکومت کو گرانے کے لیے شروع کی۔ ہسپانوی اداکار کی جانب سے فلسطینیوں کے حق میں نعرہ لگائے جانے کے دوران بھارتی اداکارہ پرینکا چوپڑا زبردستی ہنسی مسکراہٹ دیتی رہیں۔ پاکستانی مداحوں بلکہ دنیا بھر کی معروف شخصیات کی پرینکا چوپڑا پر تنقید، ہائیویر ہارڈیم کو سراہا۔ افغان جریدے افغانستان انٹرنیشنل نے پاک فوج کی جانب سے افغان طالبان کی صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تصدیق کر دی۔ پاکستان نے اسپتال پر نہیں بلکہ اس سے 200 میٹر دور بمباری کی۔ پاکستان نے پیر کی رات کابل میں اپنے حملے میں فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کی ایک کیمپ کو نشانہ بنایا۔ افغانستان انٹرنیشنل کی تصدیق، طالبان نے حملوں کے بعد قریبی منشیات کے عادی افراد کے اسپتال کو آگ لگا دی تھی۔ اسپتال کو بم سے اڑایا گیا۔ طالبان کا جھوٹا دعویٰ، شائع شدہ تصاویر میں اسپتال کا سائن بورڈ برقرار اور عمارت جل رہی ہے۔ ملک کے پیٹرولیم درآمدات کی سپلائی چین بہتر بنانے کے لیے وزیر پیٹرولیم مزید متحرک ہوں۔ حالات کی بہتری تک تمام متعلقہ ادارے ہنگامی اقدامات کے لیے تیار رہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اہم اجلاس میں متعلقہ حکام کو ہدایت۔ خطے کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ایندھن کی بچت اور کفایت شعاری اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کا ضروریات کے مطابق مناسب ذخیرہ موجود ہے۔ صورتحال کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو بریفنگ، کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل کی تنظیم نو کی اصولی منظوری بھی دے دی ہے۔ ہمارے پاس پیٹرولیم مصنوعات کا 28 دن کا سٹاک موجود تھا۔ اس 28 دن کے سٹاک پر بھی 55 روپے بڑھا دیے گئے۔ حکومت سارا ملبہ ہمیشہ عوام پر ڈالتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی حکومت پر کڑی تنقید، کہا کہ سب سے پہلے مریم نواز کا 11 ارب روپے کا جہاز بیچا جائے، حکمران اپنی عیاشیاں ختم کریں۔ 40,000 ماہوار کمانے والا شخص حکومت کو 10,000 ٹیکس دیتا ہے، جاگیردار کوئی ٹیکس نہیں دیتے، آئی پی پیز کے حرام کے پیسے کھا رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کا ارکان قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کی تنخواہیں اور مراد کم کرنے کا بھی مطالبہ۔